अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिदायत साहिर। आप देख रहे हैं पहचान टीवी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहचान टीवी की कश्मीर सीरीज़ के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त किला मंशाबाद में। और कोशिश यही है कि जो यहाँ के मकामात हैं, जो यहाँ की शख्सियात हैं, उनसे आपको मिलाया जाए, उनके जो नज़रियात हैं, जो ख़यालात हैं, वो आप तक पहुँचाए जाएँ। और कोशिश यही होती है कि जब हम मुख्तलिफ़ जगहों से होकर गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से गुज़रते हैं, तो वहाँ के लोगों के व्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। और वहाँ के मसाइल, वहाँ के वसाइल, वहाँ के लोग, वहाँ की बूदोबाश, वहाँ का कल्चर, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बहुत अहमियत रखती हैं। और इसी हवाले से आज जो एक शख्सियत मैं जिससे आपकी बात कराने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल पॉलिटिकली और सोशली एक बहुत अहम नाम है, ख़ास तौर पे अगर हम आज़ाद कश्मीर के ज़िला सुधनौती के हवाले से बात करें तो ये एक नाम आपको जो है वो हर जगह सुनाई देगा। और अपने वाज़े मौक़िफ़ के साथ और अपनी पूरी, जिसे कहते हैं ना कि शख्सियत के साथ आपको हक़ की बात करते हुए, लड़ते हुए हक़ के लिए आपको जाबजा दिखाई देगा। जी बिल्कुल मेरी मुराद है हमारे बहुत प्यारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त जनाब फ़ारूक अरशद साहब, जो कि JKPP यानी आज़ाद कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है उसके ये सुधनौती ज़िला के सदर भी हैं और सोशली भी बहुत एक्टिव हैं। ये लाइब्रेरी से लेके जितने सारे मामलात मैंने आपको दिखाए पहली इससे एपिसोड में, तो उसमें इनका बड़ा एक फ़ाल किरदार है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, मसाइल के बारे में, वसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, भाई ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आपने कहा कि जी आप आएँ, आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए? शुक्रिया पहचान टीवी का भी और हिदायत साहब आपका, आपकी पूरी टीम का। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक शख्सियत जो है वो मेरी राइट साइड पर, ये कर्नल मंशा खान साहब का मकबरा है और ये वो शख्स हैं कि जो 1965 की जंग के हीरो भी हैं। और दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरा ताल्लुक़ जो है वो उस जमात के साथ है कि जो इस आज़ाद कश्मीर के बानी गाज़ी मिलत की जो है वो जमात है। असल में यहाँ जो कमी कजी के बारे में पूछा, सबसे ज़्यादा अगर कोई कमी है तो हिदायत भाई यहाँ पर शऊर की सबसे ज़्यादा कमी है। बाकी हर चीज़ यहाँ पर मौजूद, हर सहूलत ये समझ लें कि हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर अगर किसी चीज़ को रोका गया है तो वो शऊर से जो है वो रोका गया है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं बज़रिया लाइब्रेरी, बज़रिया स्पीच, बज़रिया तहरीर कि यहाँ पर जो है वो शऊर उजागर हो जाए। तो ये समझ लें कि ये बड़ा कारनामा होगा अगर ज़िंदगी में हम कामयाब हो जाते हैं इस पर, तो ये समझ लें कि ये जो है वो बड़ा मार्का होगा। और इसी पर जो है वो काम कर रहे हैं और इसी पर काम करते हुए जान भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि यूथ हमारी जो है वो कहीं बहुत एनर्जेटिक दिखाई देती है, कहीं बहुत ही अपनी पटड़ी से उतरी भी दिखाई देती है। तो क्या यहाँ की यूथ में पोटेंशियल आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ें हों तो वो मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए, यहाँ की यूथ असल में जो है वो एक जो सबक पढ़ाया गया है पूरा बरसगीर ही और ये आज़ाद कश्मीर जिसके अंदर हम खड़े हैं, 101 साल यहाँ पर महाराजा की हुक्मरानी रही। तो यहाँ पर जो सोच है वो बड़ी गलामाना सोच है और जो यूथ है वो निकलना चाह रही है, लेकिन जो है वो चूँकि आबा व अजदाद की जो बात आ जाती है कि जब फलां पार्टी फलां सिलसिला, तो उसमें जो है वो उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन हालात जो है वो वक्त और हालात बदल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि इन नौजवानों ने जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो उसी ट्रैक पर आना है कि जहाँ जो ट्रैक हमने हमारे असलाफ ने जो है वो हमें दिखाया था। तो ये जो है वो कोशिश भी है, ट्राई भी है, लेकिन नौजवानों में ये पोटेंशियल है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर हिदायत साहब आपके इस चैनल की वसातत से कि यहाँ पर इस सुधनौती में, स्पेशली पुंछ में, यहाँ पर जो ड्रग माफिया है वो नौजवानों को इस पटड़ी से उतारने की वो कोशिश कर रही है, बदरिया जो है वो मंशियात। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि उनके रास्ते की जो दीवार हम बने भी हैं और दीवार बने भी, ताकि हमारी नस्ल जो है वो, और इस नस्ल को जो है वो मैं बरमला ये कहूँगा, कोई राज़ी हो या नाराज़ हो, टारगेटेड यहाँ पर एक काम हो रहा है कि जिसकी बुनियाद पर यहाँ नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने की वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हम उसके आगे बांधने में जो है वो अपनी जो है वो कोशिश हमने जारी रखी हुई है और इंशाल्लाह बांधेंगे भी। अच्छा, ये तो आपने एक बहुत खूबसूरत बात की और ख़वातीन व हज़रात, ये मसला जो है ये बहुत अहम है। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, इस वक्त पूरे मुल्क का मसला है कि नौजवान हमारे
تیزی سے منشیات کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں ایک تحقیق کے مطابق 95% جو موسٹ جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ نشوں کی طرف آتے ہیں، لیکن کب آتے ہیں؟ جب انہیں پلیٹ فارم مہیا نہیں ہوتے، جب ان کے پاس اپنے اظہار کے لیے جو ان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملتی، مناسب مواقع نہیں ملتے، وہ تب اس طرف آتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام آپ یہاں کر رہے ہیں سر، اس کے لیے میں پرسنلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم کام ہے۔ اس سے ہٹ کے چونکہ پولیٹیکلی آپ بہت یہاں پہ انوالو بھی ہیں چیزوں میں، تو یہ بتائیے کہ سیاسی صورتحال کیا ہے، کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ اور کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنی اگر ایک بات کروں تو ہدایت صاحب چونکہ آپ بھی شاعر ہیں تو میں کسی کا میں نے شعر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا لے میں تھوڑا سا 1 منٹ وہ جو ہے وہ اضافی طور پر لوں گا۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اصل میں یہاں پر جو سیاسی ماحول ہے، میں چوتھا الیکشن جو وہ یہاں پر جو وہ لڑ رہا ہوں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ پیسہ پاکستان میں بھی اور یہاں بھی جو ہے وہ اب ایک پیسے کی جو وہ ریل پیل ہے، جس کے پاس دولت ہوگی وہ آرام سے جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور سیاسی پوزیشن یہی ہے کہ میں اور جو ہے وہ 5-10 سال یہی دیکھ رہا ہوں کہ اگر 1 کروڑ روپیہ ہدایت صاحب آپ بھی لے کر آ جائیں اور ماشاءاللہ آپ آ کر یہاں پر جو وہ سٹارٹ لے لیں کہ میں نے سیاست کرنی ہے، تو قوم کو ایسا ہم نے بنا دیا، بھکاری بنا دیا ہے کہ قوم جو ہے وہ آپ کی طرف فوراً آپ جیسے لوگ تو چلے معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی بیوپاری آئے گا یہاں پر وہ آ کر جو ہے وہ لوگوں کے ضمیر خرید کر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ پوزیشن ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ یہاں پر میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم شعور کی بات کرتے ہیں، ہم اس آزاد کشمیر اس پار کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم رائے شماری کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم یہ سوچ دے رہے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں، ہم جنگجو ہیں، اس پار کی مائیں بہنیں وہ ہمیں بلا رہی ہیں، اس پار کے جتنے بھی جو جس مذہب کے لوگ ہیں وہ ہم سے توقع کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو ہے وہ یہ کام جو کر رہے ہیں، ہمارا یہ بیس کیمپ وہ کام نہیں کر رہا۔ ہم بیس کیمپ کو بیس کیمپ بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر پیسوں کا ریس کیمپ بنا دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے بات کی ہے اس پار کی، تو اس پار کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا ایفرٹس ہونی چاہیے؟ چونکہ آپ کا ایک مدت سے ایک پولیٹیکلی ایک وہ ہے، آپ کا اپنا ایک ویو ہوگا نا کہ کس طرح سے ہم جو ہے یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا اپلائی کیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو کیسے ہم جو ہے ہم ایک جو ہمارا کشمیر پورا ہے وہ کیسے ہم اس کو لے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ پر یہ سامنے جو ہے وہ ایک آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اس سائڈ پر جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ایک 33 نوٹ کراسنگ پوائنٹ ہے، جہاں سے جو وہ تجارت ہوتی تھی وہاں سے 15 منٹ کا فاصلہ ہے، جو ہمارا مقبوضہ علاقہ ہے، جہاں ہمارے آباء و اجداد سامان لایا کرتے تھے، پونچھ نام ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں ملنے دو اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہاں ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے۔ اب وہ یہ جو ہے وہ گرو نانک صاحب وہ جو ہے وہ کام کھل گیا، وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنوں سے جو مل رہے ہیں، وہ علاج مندر کی بات ہو رہی ہے، وہاں ہمیں اس پار ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ پہلے تو یہ راہداری کھلے، یعنی لوگوں کو پہلے جو ایکسیس ہو کہ ہم اس سائڈ پر جائیں، وہ اس سائڈ پر آئیں، ہم اس سائڈ پر اپنی جگہ جو وہ دیکھیں، وہ اس سائڈ کی جو ہے وہ جگہ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ اجازت دی جائے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کا جو قراردادیں ہیں وہ سیدھی سی بات کہہ رہی ہیں کہ لوگوں سے پوچھیں لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جو اکثریت میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں رائے شماری کروائیں، یعنی ہم انسان ہیں، پوری دنیا کے اندر باقی بھی انسان ہیں، ہم انسان ہیں، یعنی ہماری رائے کو بھی کاؤنٹ کیا جائے۔ انڈیا کہہ رہا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ اٹو ٹنگ ہے، یہ ادھر جو ہے وہ شارک بنا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ انکار نہیں ہے کوئی ایسا کوئی، حالانکہ ہمارے جو ہے وہ پاکستان بننے سے 25 دن پہلے ہمارے بزرگوں نے اس وقت قرارداد علاقے پاکستان منظور کی تھی، لیکن آج کا جو سینیریو ہے، یعنی ہم سے بڑا کوئی پاکستانی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو کہیں گے اکثریتی رائے جو ہوگی وہ فیصلہ ہمارا ہوگا، یعنی اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود مختار رہنا چاہتے ہیں اکثریت میں، وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا ہدایت بھائی، اس پر کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں پر ایک خونی لکیر جو ہے وہ کھینچ دی گئی ہے، یعنی پوری دنیا کی ستم ظریفی یہ ہے کہ بھائی کو بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ظلم ہے، جھیل ڈل کو دیکھنے کے لیے امریکہ سے بندہ آ سکتا ہے،
برطانیہ سے آ سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں جا سکتے یہاں سے. ہمیں جو وہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے, ہم وہ نہیں, ہم سری نگر نہیں دیکھ سکتے, ہم وادی نہیں دیکھ سکتے, یعنی ہماری اپنی جگہ ہم نہیں دیکھ سکتے, پوری دنیا کو اجازت ہے کہ وہ دیکھتے رہیں. اب اس سے بڑا ظلم ان کشمیریوں کے ساتھ میں یہ سمجھتا کہ کوئی نہیں ہے. اور اسی حوالے سے میں یہ پہلے میں حالانکہ کبھی میں پریشان بھی نہیں ہوا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. سچی بات ہے, یہاں سے یہ اس لیے کہ یہاں پر کوئی انسانوں کی جو یہاں پر میں کوئی قدر والی کوئی بات نہیں ہے. بالکل, میں ایک کشمیری ہونے کے ناطے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں انسان کے, وہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر یہ اس نہج پہ پہنچ کے یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لکیر کے پار کے دکھ کو جس طرح سے محسوس کر رہے ہیں, اور پھر اس وقت جو موجودہ رویے ہیں ہمارے, جو ہمارا سماجی ایک سٹرکچر بن چکا ہے, جو معاملات اور حالات اور واقعات ہیں, وہ سچی بات ہے کہ ایک شعور رکھنے والے انسان کو جو ہے وہ بہت پریشان کیے ہوئے ہیں. اور بالکل کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہے اب تک پہنچایا جائے. سر کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ بس یہی میسیج ہے. پھر میں کہوں گا کہ ایک شعر پڑھوں گا کشمیر کے حوالے سے. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر, کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. ہمیں اس پار جانے دیا جائے. کیا بات ہے جی. فاروق بھائی نے کہا ہمیں اس پار جانے دیا جائے اور انہیں اس پار آنے دیا جائے. ہم ایک ہیں, ہمارا یہ جسم جو ہے یہ دو حصوں میں نہیں ہے, یہ ایک جسم ہے. سو ایک بازو دھوپ میں پڑا ہے, ایک چھاؤں میں پڑا ہے, تو دھوپ والا پریشانی ہوگا. سو دھوپ والے کو بھی جو ہے وہ چھاؤں والے سے ملنے دیا جائے, اور چھاؤں والے کو دھوپ والے سے ملنے دیا جائے. اور جذباتی کیفیات ظاہر سی باتیں آتی ہیں, اور میں بھی اس وقت کسی حد تک ایک جذباتی کیفیت سے دوچار ہوں. بہرحال پہچان ٹی وی دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے. پھر کسی اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.